کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں دے سکتے؟ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے اس سوال کو ہمارے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں دے سکتے؟ بھئی پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ جلال ہے کیا۔ اگر آپ گلوری کی بات کرتے ہیں، عظمت کی بات کرتے ہیں، اس کے جاہو جلال کی بات کرتے ہیں تو بھی اس میں اتنا جاہو جلال ہے کہ اسے کسی اور جلال کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک حوالہ ہے، ذرا میرے ساتھ پڑھیں، پھر اس بات پہ آگے سیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے پاس جلال ہے، اس کے نام کو جلال نہیں دینے کی ضرورت، اس کے نام کو جلال ہم دے نہیں سکتے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات کچھ بدل گئی، اس لیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز ہے کہ میں نے اس کو جلال دے دیا ہے۔ یعنی کہ جلال کوئی ایسی چیز ہے جو بار بار دی جا سکتی ہے یا اس کو دیا جانا لازم ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے جلال دینے کی درخواست کی اور باپ نے کہا کہ میں نے جلال دیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم جلال دے نہیں سکتے۔ جلال ہے کیا؟ جلال عزت ہے، جلال عظمت ہے، جلال وہ سب کچھ ہے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں۔ جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ۔ ارے وہ واہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں نہ کلام ہمارا، نہ شفا ہماری، نہ برکت ہماری، نہ کچھ اور ہمارا، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ تو پھر تعریف ہماری کیسے ہو گئی؟ پھر عظمت ہماری کیسے ہو گئی؟ پھر ہم اس لائق کیسے ہیں کہ جلال ہمارے نام کو دیا جائے، عظمت ہمارے نام کی جائے، بڑائی ہمارے نام کی جائے؟ تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے قدیم زمانے میں کاہن جو تھے وہ خداوند کے حضور خوشبوئیں جلاتے تھے اور خداوند اس خوشبو کو پسند کرتا تھا۔ جب لوگ وہ خوشبو ہمیں چڑھاتے ہیں تو ہمیں اس خوشبو کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس عزت کو، اس تکریم کو، اس بڑے بڑے الفاظ کو جو لوگ کہتے ہیں، ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ جیسا کوئی خدا کا خادم نہیں، آپ جیسا کوئی کلام نہیں سنا سکتا، آپ کی طرح کوئی شفا نہیں دے سکتا، آپ کے جیسے کوئی معجزات نہیں کر سکتا، اس کو روکیں، اسے کہیں رک جا۔ اور پھر وہ تمام جلال جو وہ آپ کے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہے اس کو کاہنوں کی طرح خداوند کے سامنے لے کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ سارا جلال ایک ہی ذات کو دیا جانا چاہیے اور وہ ذات میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح۔ آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے،
ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا۔ بھئی اگر خدا باپ یسوع کو جلال دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اس کے نام کو جلال دے سکتے؟ ہم کیوں نہیں اس کی عظمت کو بیان کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں وہ عزت، وہ تکریم جو مجھ جیسے ایک ناچیز انسان کو لوگ دیتے ہیں، ہم وہ کیوں نہیں خدا کے سامنے لے کے کھڑے ہو سکتے جیسے کاہن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے؟ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب کہتے تھے کہ جب بھی لوگ تمہیں کہیں کہ تم نے برکت دی یا تمہارے کلام سے برکت ملی، تو ان کو کہیں کہ یہ سب کچھ اس نے آپ کو دیا، اور جلال لوگوں سے لے کر اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ جلال لے کر ہمیں خداوند کے حضور کھڑے ہو جانا چاہیے اور وہ جلال خدا کے حضور پیش کر دینا چاہیے۔ یہ نقطہ عروج ہے جو کسی بھی انسان کو خدا نے بخشا ہے، کہ خدا کی ذات کو نہ ہماری تعریف کی ضرورت ہے نہ تکریم کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ پسند کرتا ہے جب ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس دانے کی طرح جو زمین میں گرتا اور مر جاتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے حلیم بناتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ سارا عزت، ساری جلال، ساری تکریم تیرے نام کو ملنی چاہیے، تو پھر خدا اسے قبول کرتا ہے۔ جیسے عہد عتیق کے دور میں جب خوشبو جلائی جاتی تھی اور اسے خدا پسند کرتا تھا، اسی طریقے سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بڑائی کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، تو خدا اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود مسیح یسوع کے نام کو جلال دیتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوایا، اور جب پلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ یہاں مسیح خداوند کا تذکرہ ہے، کسی اور کا تذکرہ نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کے نام کو جلال ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس لیے بھی نہیں دے رہے کہ ہمارے جلال دینے سے اس کی عظمت بڑھ جائے گی، ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ دنیا ہماری ناقص خدمت کے عوض جو ہمیں دے رہی ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ اگر خدا کا روح ہمیں نہ سکھائے تو ہم کیسے اس کی تشریح اور تفسیر کر سکتے ہیں؟ اگر خدا کا روح لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل نہ کرے تو ہماری منادی کو مؤثر کون بنا سکتا ہے؟ اگر خدا کا روح لوگوں میں کام نہ کرے تو بدروہیں کیسے نکلیں گی، اندھے کیسے بینا ہوں گے، لنگڑے کیسے چلیں گے اور مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ جلال ہے، یہ عظمت ہے جو ہمیں ہر وقت، ہر جگہ اور ہر طرح سے صرف ایک نام کو دینی چاہیے، اور وہ نام یسوع نام ہے۔